انسان ایک بڑی ہی عجیب فطرت کا حامل ہوتا ہے. اس کو جانور کہو تو برا مان جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے. اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے میں, اور جب اسے پا لیتا ہے تو اس کی قدر کھو دیتا ہے. انسان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, اسے زندگی میں چاہیے کیا, شاید اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک جستجو, ایک تلاش جس کے چکر میں وہ لگا رہتا ہے اور پوری زندگی گزار دیتا ہے. اور جب اس کے پاس وقت نہیں بچتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل میں اسے چاہیے کیا تھا اور خوشی تھی کیا. لیکن ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے, اسی طرح انسان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے اس کا بھی ایکسپرٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. فہد بھائی آج پھر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ فہد بھائی, آپ نے دوبارہ ٹائم نکالا. آپ لوگوں کے کامنٹس اور آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک تھا اور جو پیار تھا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بہت ساری باتیں ادھوری رہ گئی ہیں اور وہ فہد بھائی سے پوچھنی چاہیے, تو دوبارہ ٹائم لیا اور دوبارہ ملے فہد بھائی سے. تو دیکھیے گا شو, انجوائے کیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا اس کے بارے میں. بجائے اس کے, اس سے مزید اس سے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں, یوٹیوب کا چینل میرا سبسکرائب کریں اور انجوائے کریں. فہد بھائی, انسان بیسکلی خوشی سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں, پوری زندگی الگ الگ راستے ڈھونڈتا ہے خوش ہونے کے لیے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خوشی تو کسی اور چیز میں تھی اور میں غلط چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو یہ خوشی ہے کیا, ملتی کہاں سے, خریدی جاتی ہے, پیسوں سے ملتی ہے, بغیر پیسوں کے ملتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں 2 ورڈز ہیں, لسٹ اور گریڈ. لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہوس, اور گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ لالچ. 3 چیزیں ہمارے ماں باپ نے, اور خاص طور پہ مجھے تو میرے والدین نے ساری زندگی 3 چیزیں سکھائیں اور کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو آپ کی زندگی میں آپ کو سکسیس ملے گی ضرور. ہرس, ہوس اور حسد. یہ ہرس, ہوس اور حسد اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ یقین کریں آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کی ہر چیز میں برکت بھی رہے گی. ابھی آپ نے جو بات انٹرو میں کہی کہ آدمی چیزوں کے پیچھے رہتا ہے اور اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی اور چیز بہت دیر ہو گئی اس چیز کو. آپ اور میں ابھی بات کر رہے تھے, اسٹیو جاب کی بات کر رہے تھے ہم نے, وہ ایپل والی بات کی. زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی لوگوں کے اچیومنٹس ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں زندگی میں اسٹرائیو کرتے رہنا ہے, ہمیں اس کوشش کے پیچھے رہنا ہے. ہم بیٹھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ میاں پھل اوپر سے گرا دے اور ہم اس کو کھا لیں. ہمیں اس کے پیچھے اس کی جستجو رکھنی ضروری ہے. وہ جب تک رکھیں گے, اچھا پھر سیچوریشن پوائنٹ آتا نہیں ہے کسی چیز کا. آپ اس وقت ہیں, اب میں اس وقت ہوں, میں یہ سوچوں گا کہ میرے پاس یہ آ گیا, یہ گھڑی آ گئی, یہ فون آ گیا, اب میں نیکسٹ کون سا لوں گا, مطلب میں اس پہ رکوں گا نہیں. لیکن اس پہ نہیں رکنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز کے پیچھے اتنا لگ جاؤں کہ میں اپنی اس چیزوں کو انجوائے نہ کروں یا اس مومنٹ کو انجوائے نہ کروں اور اس کی لسٹ میں لگ جاؤں. تو لسٹ اور گریڈ جو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ چاہیے زندگی میں. وہ ایک سیئنگ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی ایک امیجنری جنت, ایک امیجنری گارڈن بنا کے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اور گھر کی کھڑکی کے باہر جو پھول کھلے ہیں انہیں انجوائے نہیں کرتا بیٹھ کے. آدمی کو, مجھے آپ کا بچہ بہت اچھا لگتا ہے, اپنے بچے سے اچھا نہیں لگتا, چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو. میں کہوں گا ولید آپ کی اولاد کیا خوبصورت ہے, کیا پیاری اولاد ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس آپ میری لے لیں میں آپ کی رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک فطرت ہے. آپ کو اپنی چیز پسند ہے, اب وہ چیز آپ کو بائی ڈیفالٹ, دیکھیں آپ زندگی میں اگر آپ سوچیں ڈیفالٹ آپ کو کیا چیز ملی, ماں باپ ملے, ماموں ملے, چاچا ملی, پھوپھی ملی, تایا مل گئے, سب مل گئے. آپ اور میں بیٹھے ہیں, ڈیفالٹ نہیں ہے, ہم بائی چوائس بیٹھے ہیں. ٹھیک, ہمارا سٹاف ہے, آپ کا کرو پورا بائی چوائس ہے. آپ کی بیوی آپ کے بائی چوائس ہے, اس بیوی کے ساتھ آپ کو سالے سسر چیزیں آپ کو اس پیرافینیلیا میں اس سے ریلیٹڈ ملی, لیکن اولاد آپ کی چوائس نہیں ہے. تو کئی چیز آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں دن میں آپ ہیں, آفس میں آپ ہیں, آپ کے دروازے میں کون انٹر کرتا ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے, لیکن میرے گھر میں کون داخل ہوگا وہ میری چوائس ہے. تو وہ چیزوں کو اگر آدمی ڈفرینشیٹ کر لینا کہ کیا چیز میری چوائس ہے, کیا چیز کمپلشن ہے اور کیا چیز مجھے سکون دیتی ہے, تو پھر اب چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سیلف اسٹیم جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ہم ہر چیز میں ایڈجسٹ کرنے کے عادی ہو گئے. ہمارے رائٹس مان لو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ہمارا
کسی اور طریقے سے کوئی حق مار لے ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایون ریلیشن شپس میں بھی کوئی ایک بندہ ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی سیلف اسٹیم کی قربانی دے کے, اپنی سیلف رسپیکٹ کی قربانی دے کے. تو یہ کس طرح سے انسان کو کس اسٹیج پہ احساس ہونا چاہیے کہ یار اب سیلف اسٹیم کمپرومائز ہو رہی ہے اور اب آواز اٹھانی ہے اور اب نہیں اٹھانی؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ سیلف اسٹیم کمپرومائز ہوتی ہے کسی ریلیشن شپ میں. سیلف اسٹیم کمپرومائز ریلیشن شپ میں ایکچولی اس کو اور انہینس ہونا چاہیے, اس کو اور اچھا ہونا چاہیے. آپ کا میرا رشتہ ہے, آپ کا میرا کل آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ آرگیومنٹ ذاتیات سے نہیں ہوگا, اس پرٹیکولر کام کے حوالے سے ہوگا. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ولید مجھے آپ کی ناک نہیں پسند ہے, یا آپ یہ کہیں گے فہد بھائی آپ کے بال بہت بڑے ہو گئے, بہت اچھے نہیں لگ رہے. بات اس کی نہیں ہے, بات ہم اس پروفیشنل لیول پہ یا اس ٹون کے اوپر اور اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ دیکھیں تعلیم کیا سکھاتی ہے. ایک انسان اور جانور میں فرق تعلیم کا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو تعلیم اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے. میں ایک بہت عرصہ پہلے ایک شو کرتا تھا, اس کے اندر میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس اگر 2 پیسے ہوں تو آپ اپنی اولاد کو دنیا گھمائیں, اپنی اولاد کو پاکستان سے باہر لے کر جائیں, کیونکہ اگر اس کے گھر میں اس کا پڑوسی اس کی دیوار پہ تھوکتا ہے تو وہ سمجھے گا ساری دنیا میں تھوکتا ہے. اچھے برے کی تمیز اس وقت ہوگی جب آپ اچھا دیکھیں گے تو برے کی تمیز ہوگی. تو اچھے برے کی تمیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی آنکھوں کو اچھا نظر آئے. آج ہم اس ماحول میں بیٹھے, صاف ستھرے ماحول میں بیٹھے, اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس صاف ستھرے ماحول کی عادت ہے. کوئی چیز خراب ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا. سیلف اسٹیم اسی کو کہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں آپ کی سیلف اسٹیم کس کو کہیں گے؟ سیلف کس کو کہیں گے؟ خود کو. اسٹیم کس کو کہیں گے؟ خودداری کو, اپنی انا کو. آپ کی انا کیسے کمپرومائز ہوگی؟ اگر آپ 2 نمبر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. کل کے دن مثال کے طور پہ میں نے چوری کی اور میں پکڑا گیا تو میری سیلف اسٹیم کمپرومائز نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں کمپرومائز ہوگی کہ میں ایکچولی پکڑا گیا. لیکن کل اگر آپ مجھ پہ الزام لگا دیں گے تو میری سیلف اسٹیم کمپرومائز ہو رہی ہوگی, جس کے اوپر میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی, کیونکہ بہت ساری ینگ مدرز بھی شو دیکھتی ہیں اور ڈفرینٹ سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں, کیا چھوٹے بچوں میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ان کے اندر بچپن سے ایک سیلف اسٹیم یا ایک سیلف رسپیکٹ بھی اگر ہم کہیں دوسرے لفظوں میں, اس کا جذبہ رکھیں ان کے اندر, ان کو پتہ ہو کہ وہ کس طرح بلڈ کر سکتی ہے؟ ایک ماں کیا کر سکتی ہے اس کے لیے؟ فورس نہ کریں اپنی اولاد کو کسی چیز پہ. آپ ان کو ڈیولپ ہونے دیں, آپ ان کو دیکھیں. دیکھیں اگر ایک ماں کی 1 اولاد ہے, 2 اولاد ہے, 4 اولاد ہیں, ہر اولاد کی سائیکی ڈفرینٹ ہوگی, ہر اولاد ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہوگی. کوئی اولاد ہے جس کو چکن پسند ہوگی, کوئی اولاد ہے کسی کو ویجیٹیبل پسند ہوگی. اب جس کو چکن پسند ہے آپ اس کو زبردستی ویجیٹیبل کھلا نہیں سکتے کیونکہ اس کو بائی ڈیفالٹ پسند ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی اولاد کو نرچر کریں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ بننا اور سنورنا چاہتی ہے, جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. ایز لانگ ایز آپ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کی چیزیں صحیح ہیں, آپ اپنی اولاد کو اس طریقے سے مولڈ کریں. آپ دنیا میں کسی بھی سکسیزفل انسان سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑے ہو کے اپنے دوستوں کی وجہ سے سکسیزفل ہوا. وہ یہ کہے گا کہ مجھے میری فیملی کی سپورٹ رہی ہے. فیملی کی سپورٹ ہوگی تو سکسیزفل ہوگا. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بڑے بڑے دوست ہیں, بڑی پوزیشن پہ دوست ہیں. تو میں بلکہ انفیکٹ پرسوں ہی اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں نے ان کو کہا کہ جی میری نظر میں آپ کا اس لیول پہ پہنچنے میں 3 آرگنائزیشن, 3 لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور آج پہنچنے کے بعد ایک ہے آپ کی فیملی کا, سیکنڈ ہے آپ کے سٹاف کا جو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, تھرڈ ہے آپ کے دوستوں کا. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو پولنگ فیکٹر نہ ہوں آپ کے اندر تو آپ اوپر جا کے فلرش کر سکتے ہیں اور سکسیزفل ہوتے ہیں. آپ کسی بھی پی ایچ ڈی کو دیکھ لیں, کسی بھی انٹرپرینیور کو دیکھ لیں, دنیا میں کسی سکسیزفل انسان کو دیکھ لیں, جب تک اس کو گھر میں سکون نہیں ملے گا وہ باہر کام صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا. آپ کو اس کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے, پریشانی نظر آ جاتی ہے آپ کو. اچھا ایک یہ میرا پرسنل سوال ہے جو میں ہمیشہ سوچتا تھا اور آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ اور بھی سوچتے ہوں گے کہ جیسا بھی ہم نے بات کی کہ انسان کی پرسنالٹی پہ اس کی فیملی کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں سیم ماں باپ کے 3 بچے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے, ایک میں زیادہ ہوتا ہے, ایک پڑھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے, ایک کم اچھا ہوتا ہے, جبکہ ٹریٹمنٹ تو سب کو ایک جیسا مل رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے کسی کو کم یا زیادہ بنایا نعوذ باللہ؟ تو یہ فیکٹر کہاں سے آتا ہے؟ ڈی این اے ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری 10 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. صحیح.
ہمارے فنگر پرنٹس اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں اگر اس وقت 15 بلین لوگ ہیں, کسی کا ڈی این اے کسی اور کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اللہ کی شان ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جب وہ ڈی این اے میچ نہیں کرتا یا اس کے فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتے تو اولادیں سبلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب دنیا میں کتنی سٹوریز ہیں, دنیا میں کتنی سکسیس سٹوریز ہیں, آپ بڑے سے بڑے, بلکہ انفیکٹ میں بتاؤں آپ کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہوتا ہے جہاں باپ ایک لیول پہ ہو اور بیٹا بھی اسی لیول کو اچیو کر جائے. چاہے آپ کرکٹنگ لیول پہ دیکھ لیں یا کسی بزنس انٹرپرینیور کو دیکھ لیں, کسی چیزوں کو دیکھ لیں, تو ہوتا نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرکل ڈاؤن ہو جاتا ہے دوسرے تک, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندر آئے. آپ ایکٹنگ ہسٹری میں دیکھ لیں کتنے ہیں جن میں بہت سکسیزفل ایکٹرز ہیں اور بچے ناکام ہو گئے, بچوں میں سکسیس سٹوری نہیں رہی. تو اس کا مطلب کتنے کرکٹرز ہیں جن کی اولادیں کرکٹ نہیں کھیل سکی یا کسی اور چیز کے اندر. تو ضروری نہیں ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک وہ اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کا فلا ہے, فلا نہیں ہے, ان میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی اور کیریکٹر ہوگا. اسی کو لیڈرشپ کوالٹی کہتے ہیں. لیڈرشپ کوالٹی والدین میں اور بالخصوص ماں میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں سمجھدار ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ جنریشن اسی سے چلتی ہے, وہی جنریشن کو لے کے چلتی ہے. سب سے امپورٹنٹ تعلیم اگر کسی کو ملتی ہے بچے کو, اولاد کو, وہ اس کو ماں کی پرورش سے ملتی ہے, جو ماں اس کو سکھاتی ہے. اب یہاں سے ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ماں سے پرورش مل رہی ہے اور کانفیڈنس بھی بہت حد تک ماں باپ نے بچپن میں اس کو دیا اور اس نے ایک سیلف کانفیڈنس اس کے اندر ہے. اب ایک اسٹیج پہ ایک لڑکا ہے جو کہ لیٹ سے انٹر کر رہا ہے یا یونیورسٹی میں ہے, اور وہ چیز کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں ہے سیلف کانفیڈنس. اب وہ چاہتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس آئے, ماں باپ سے تو نہیں ملا, تو کیا کوئی ایسی ٹپس یا ٹرکس ہیں وہ کرنے سے آ جائے سیلف کانفیڈنس؟ 2-3 چیزیں. ان دوستوں میں اٹھے بیٹھے, سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو ہو سکتا ہے, جو میرا فرسٹ ریئیکشن یہ کہ اس کو کمپلیکس ہوگا انفیریورٹی کمپلیکس. دیکھیں ایک ہوتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس, جس میں وہ کہتے ہیں نا وہ بہت ہی بڑا خلیفہ ہو گیا, ہم کہتے ہیں بہت ہی بڑا خلیفہ دوست ہے, وہ چھوڑ دیں, میں ہی ہوں, وہ میں والے کو بھی آپ چھوڑ دیں. دوسرا ہے انفیریورٹی کمپلیکس. انفیریورٹی کمپلیکس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے نیچا خود سے سمجھتا ہے, کوئی سمجھاتا نہیں ہے اس کو, وہ خود فیل کرتا ہے, اس کو کمپلیکس ہے اس چیز کا. جب اس کو اس چیز کا کمپلیکس ہے, اس کو اوور کم کون کر سکتا ہے؟ وہ خود کر سکتا ہے, خود اس طرح سے کر سکتا ہے. وہ پڑھائی میں ان سے بہتر ہو سکتا ہے, وہ سپورٹس میں ان سے بہتر ہو سکتا ہے, وہ کسی اور چیز میں بہتر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے جس چیز میں وہ بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ ایک دوست ہے, وہ یہ کہتا ہے یار دیکھو اس کی کتنی لڑکیوں سے دوستی ہے, یار میری تو نہیں ہے, مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتی. کوئی بات نہیں بچے, تو ابھی پی ایچ ڈی کر لے, لائن لگ جائے گی تیرے پاس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ چیزیں سب ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر آپ اس کے اوپر ایکسل کر دیں, نہیں کر سکتے. تو ہر کسی کی بیسیکلی ایک الگ ریس ہے, اور وہ ریس اس کی اپنے ساتھ ہی ہے, وہ ریس اس کی اپنے ساتھ ہی ہے, اپنا ٹائم ہے. لیکن جس چیز میں اس کا اسکل سیٹ ہے, وہ سمجھتا ہے, آپ اس چیز کو اپنی پالش رکھیں اور پالش کریں, اسی میں بہتر ہوں. اچھا, اسکل سیٹ انسان اپنی پہچانے کیسے؟ لوگ اکثر بولتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے, اللہ نے سب کو کوئی نہ کوئی قابلیت دی ہے. اب وہ ڈھونڈے کیسے کہ میرے اندر کیا قابلیت ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. جی, کیونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں, کم پرسنٹیج ہے جو اپنے اسکل سیٹ کو سمجھتی ہے اور پہچانتی ہے اور اس سے اپنے پروفیشن کو لے کے چلتی ہے. بہت اچھا سوال ہے. نہیں ہوتا یہ, ٹھیک, اسی لیے نہیں ہوتا. دیکھیں بات کئی قسم ہے. مثال کے طور میں ہوں نا, میں ایکسپریسو ہوں, میں ایکسپریس کر رہا ہوں. کئی لوگ ہیں جو مجھ سے بہت اچھے ہوں گے, لاکھوں کروڑوں ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھ جیسا ایکسپریس نہ کر رہے ہوں. تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یار فہد بھائی تو بہت زبردست آدمی ہے, لیکن فہد بھائی کچھ بھی نہیں ہے دوسروں کے سامنے. تو بعض لوگ ایکسپریس نہیں کر سکتے, بعض لوگ ڈیپ ہوتے ہیں. تو ہر کسی کا اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں آپ ہیں, آپ کا ایک اسکل سیٹ ہے, آپ پروفیشنلی کچھ اور کرتے ہوں گے, کچھ اور کر رہے ہیں, کچھ اور اس وقت کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں. یہ جو کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں یہ آپ کا پروفیشن نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کا پیشن ہے, اسکل سیٹ ہے, جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں اور اتنی محنت کر کے آپ یہ چیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل کے دن پروفیشن ہو سکتا ہے, لیکن آج پروفیشن ہے ہی نہیں. یہ آپ کا اسکل سیٹ ہے. اسکل سیٹ آپ کو کب پتہ چلا؟ یہ اسکل سیٹ آپ کو 12 سال کی عمر میں پتہ نہیں چلا, آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم پتہ چلا, ایکسپلور کر کے پتہ چلا, ایج کے ساتھ پتہ چلا, میچورٹی کے ساتھ پتہ چلا, کانفیڈنس کے ساتھ پتہ چلا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کیمرے کو اتنی کانفیڈنٹلی فیس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں کیمرے کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جو فیئر ہوتا ہے, وہ فیئر فیکٹر. میں نے لاسٹ ٹائم ہی بولا تھا
دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے ان نون فیئر. ان نون فیئر ہوگا تو آپ بلا وجہ کے گھبرا رہے ہوں گے, آپ کو پیلپٹیشن ہوگی, آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ اس اسکل سیٹ کو یہ سمجھ لیں. آپ دیکھیں, ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کن چیزوں میں اچھا ہوں. جس میں وہ اچھا ہے اس چیز کو وہ ایز اے پروفیشن نہیں بنا سکتا حالات کی وجہ سے, کم سے کم اس چیز کو کبھی بھولے نہ, ایونچولی ہو جائے گا. جیسے میں مثال دیتا ہوں, مجھے بڑی خواہش ہے اور مجھے بڑی کوفت ہے زندگی میں, مجھے گانا نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. میں بالکل فارغ ہوں گانے سے. اگر میں آج گانا گا رہا ہوتا تو میں پتہ نہیں زبردستی لوگوں کو جمع کر کے گانا سنا رہا ہوتا. لیکن آپ کو شوق ہے گانے؟ بہت شوق ہے, لیکن بالکل فارغ ہے آواز. بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں, بعض چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کو کیوں بولا, بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ کو شوق ہوتا ہے لیکن وہ آپ کر نہیں سکتے, تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, لاسٹ ٹائم نا آپ کی ایک لائن بڑی پسند آئی آڈینس کو, آپ نے اس میں کہا تھا کہ دل اور دماغ کی سننی پڑے تو دماغ کی سننا عزت رہ جائے گی. اب اس میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دماغ کی سن کے عزت بچ رہی ہے, لیکن رشتے ٹوٹ رہے ہیں, تو عزت بچائے یا رشتے بچائے؟ نہیں, عزت کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے, رشتے کا دماغ سے مطلب کوئی اگر تعلق دماغ کی سن کے وہ ایک فیصلہ لے رہا ہے تو اس کے ریلیشن شپ ٹوٹ رہے ہیں. نہیں. تو ریلیشن شپ کو آپ نے ایسا صرف دل کی حد تک ہی کیوں رکھا ہے؟ ریلیشن شپ کو دل و دماغ کے ساتھ سنک کر کے رکھیں, آپ کی عزت اور زیادہ بنی رہے گی. اگر آپ صرف دل کے معاملے میں رشتہ لے کے چلتے ہیں تو وہ رشتے تو زیادہ لمبے چلیں گے نہیں. دیکھیں, ریلیشن شپ ایج کے ساتھ خوبصورتی چیزیں تو ڈھل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بڑوں کو دیکھا, بڑے ختم ہو گئے. آپ کو ریلیشن شپ کیا یاد رہتی ہیں؟ اس کا کیریکٹر, اس کی ہیوملٹی, اس کے رکھ رکھاؤ, اس کا طریقہ, اس کی کیسی سوچ ہے, اس کا آپ کے ساتھ کیمسٹری کیسی ہے, اس کی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہے تو اس میں دل و دماغ کی جنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چلے. دیکھیں, ایک ورڈ ہے اس میں, اس کو کہتے ہیں وائبس. آپ کو اندر سے وائب آ جاتی ہے, آپ کسی سے ملتے ہیں, کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو وائب آ جاتی ہے کہ یار میرا اس کے ساتھ سلسلہ ہے. مثال کے طور پہ آپ اور میں بیٹھے, ہم نے ایک سوال بیٹھنے سے پہلے نہ سوچا, نہ پلان کیا, نہ بات کی. آپ اور میں بیٹھے, میں نے کافی کا کپ رکھا اور آپ بیٹھے اور ہم بات کریں. بات سے بات نکل رہی ہے. بات سے بات اس لیے نکل رہی ہے کہ کیمسٹری اس طرح کی ہے کہ آپ نے مجھ سے بات پک کی, میرے دماغ نے اس بات کے اوپر جواب سوچا اور ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کر دی. یہ بہت ضروری ہے. تو جب لوگ, کیونکہ نا میں آپ کو ویسے اپنا بھی کانسیپٹ بتاتا ہوں, لوگوں کا بھی بتاتا ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ میجیشین ہے, اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوگے, سر ہو جاؤ گے, وہ سمجھ جائے گا آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ ریلیکس بیٹھو گے, وہ سمجھ جائے گا آپ کیا کر رہے ہو. تو یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, یا یہ ایک میتھ ہے؟ میتھ ہے, نجومی نہیں ہے نا. مطلب وہ اس طرح سے ہے نہیں کہ آپ اس طرح سے چل رہے ہیں تو بالکل صحیح چل رہے ہیں, آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کا لیفٹ پیر اوپر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے ہوں گے, آپ لیفٹ سے کھاتے ہیں یا مسکرا رہے ہیں تو یوں ہوں گے. اس طرح سے نہیں, وہ ایک اوورلی ایگزیجریٹڈ چیز ہے. یا اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر اس طرح سے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو ریڈ کر لیا, تو آپ اس کو بولیں سر آپ میں کچھ نہیں کہتا, مجھے بتا دیں. اچھا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کئی ایسی بیسک چیزیں ہیں جو بہت آسان ہے بتانا. مثال کے طور پہ میں کہہ دوں ولید زندگی میں آپ کا دل ٹوٹا ہے, میں آپ کو بتا دوں. سر کس کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ اس کو گاڑی نہیں دی ہوگی ابا سے, اسے دل ٹوٹ گیا ہوگا. اس کا کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا, اسے دل ٹوٹ گیا ہوگا. وہ رات کو اس کو تکہ نہیں ملا, اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا. وہ لڑکی نے اس کو کچھ کہہ دیا, اس کا دل ٹوٹ گیا. تو دل, کئی ایسے فیکٹرز ہیں جو اتنے کامن ہیں جو انسان کے ساتھ ہوں گے, اور آپ کہیں گے یار دیکھو فہد بھائی تو کیا زبردست ہے, مجھے ریڈ کر گئے. بات اس ریڈ کرنے کی نہیں ہے. دیکھیں, سائیکیٹرسٹ ہو جائے, سائیکالوجسٹ ہو جائے, یا کوئی تھراپسٹ یا کاؤنسلر ہو جائے, یا کوئی آپ کا اسپیکر ہو جائے, یا جو آپ کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو, جب تک اس کو آپ کے بارے میں بیسکس پتہ نہ ہو, جب تک وہ آپ سے سوالات پوچھے نہ, اس وقت تک کوئی انسان اس کا جواب دے نہیں سکتا. ادروائز کامن باتیں ہوں گی. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا دماغ ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول میں لایا جا سکے؟ کیا یہ انسان اسے خود اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے؟ کن چیزوں میں؟ فار ایگزامپل, مجھے پتہ ہے کہ اگر میں پڑھوں گا تو میرے یہ 3 خواب ہیں جو پورے ہو جائیں گے, اور 2 امی ابا کے بھی پورے ہو جائیں گے, اور میں چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن میرا دماغ مجھے کہیں اور لے کے جاتا ہے, ڈائیورٹ کرتا ہے, ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. تو کیا کوئی ایسی پریکٹس یا کوئی ایسی تھیراپی کچھ ہے کہ میں اس کو کنٹرول میں کر لوں؟ فوکس نہیں آؤٹ ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا, آپ
آپ کے دماغ میں آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے کہ مجھے الٹیمیٹلی میرا گول یہ ہے اور مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. اب وہ پہنچنے میں بیچ میں آپ ریسٹ بھی کریں گے, شاید مالدیو کا 10 دن کا ٹرپ بھی لگائیں گے, شاید آپ 2 دن ویکینڈ کے اوپر سوئیں گے بھی, شاید نیٹ فلکس تھوڑا زیادہ دیکھیں گے, کوئی بات نہیں. آپ انسان ہیں. دیکھیں ہم موبائل کی چارجنگ نہیں ہے جو ہم نے چارجنگ پہ لگایا اور 100% کے بعد ہم شروع ہو گئے کام کرنا. روبوٹک انسان نہیں ہے ہم. آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. اس پہنچنے میں آپ کو جو اسٹرگل کرنی پڑے گی وہ اسٹرگل آپ کو کرنی ضروری ہے, اور جتنی اسٹرگل کریں گے اتنا بہتر اسٹرانگلی پہنچیں گے. دیکھیں ہمیشہ سے آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ آلویز کلائم آن دا لیڈر, ڈونٹ گو ڈائریکٹلی اپ, کیونکہ جتنی جلدی اوپر جائیں گے نا اتنی جلدی نیچے بھی گئے. دیکھیں ہر عروج کا زوال ہے, ہر زوال کا عروج ہے. جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے, یہ خدا کا نظام ہے. سکسیس سٹوری ہمیشہ رہے گی نہیں, جوانی آپ کی رہے گی نہیں, سوچ آپ کی ایسی رہے گی نہیں, حالات آپ کے بدلتے رہیں گے, سرکمسٹانسز بدلتے رہیں گے. ہمیں ایوالو کرنا ہے اس ساری سچویشن کے اندر. ایوالو کریں گے تو چیزیں اچھی ہوں گی اور لوگ آپ کے ساتھ ایز اے ٹیم چل سکیں گے, ورنہ آپ زندگی میں سیکلوڈڈ رہ جائیں گے. تو دماغ بالکل بہترین ہے, لیکن اس دماغ کے ساتھ دل کو سنکرونائز کرنا ہے اور دماغ کو بھی ایٹ ایز رکھنا ہے. ہمیں ایز رکھیں گے دماغ کو تب وہاں تک پہنچ سکیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو ہم لوگ اس شو سے پہلے بھی ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں کو ایک کانسیپٹ ہے, 2 طرح کے اسپیکٹس ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے تو خوشی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ پورا ہو رہا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں خوشی امپورٹنٹ ہے اور وہ بغیر پیسے کے بھی آ سکتی ہے. میرا پرسنل اوپینین میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہے مطلب پیسے سے ہی خوشی آ سکتی ہے؟ پیسے سے ہی خوشی کا نہیں ہے, پیسہ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اب اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے نہ کرے, ہم اس وقت بیٹھے ہیں, اے سی چل رہا ہے, بجلی آ رہی ہے, صاف ماحول میں ہیں, ہاتھ میں کافی بھی ہے, نہا کے بیٹھے ہیں, کپڑے استری ہوئے ہوئے ہیں, یہ سب کا تعلق پیسے سے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہوگا نہیں ہے, سوائے ایک چیز کے, وہ ہے صحت. اگر صحت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کے کتنے ہی پیسے ہوں اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے. لیکن کسی کا ورژن یہ ہے, بلکہ انفیکٹ ابھی بتا ہی رہے تھے کہ آپ پیسے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ خرید لیتے ہیں جس سے اس کو انہینس کر سکتے ہیں. پرولونگ ہو جاتی ہے چیزیں. میری بھی فیملی میں کئی ایسے انسٹنسز ہیں جہاں باہر چلے گئے, اوورسیز علاج کرایا اور اس کی وجہ سے زندگی لائف کی ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی, لیکن الٹیمیٹ کلوجر ہو گیا زندگی کا. تو آپ کو پیسہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن اس پیسے کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر سکون. اور سکون کس کا؟ دل کا اور قلب کا سکون, دماغ کا اور قلب کا سکون. اگر یہ آپ کو ملے گا, یہ رہے گا. یہ کیسے ہوگا؟ آپ اللہ سے راضی ہوں. آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی اللہ مجھ سے خوش ہے اور میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جس سے جانتے بوجھتے میں کسی کو تکلیف دوں. دیکھیں ولید, اگر میں نے آج یہ سوچا کہ مجھے ولید کو تکلیف دینی ہے یا مجھے ولید کے ساتھ برا چاہنا ہے, آپ کے ساتھ برا ہو نہ ہو میرے ساتھ برا ہوگا ضرور. وہ اس لیے کہ میری نیت ہو گئی کہ میں آپ کے ساتھ برا چاہوں گا. تو آپ کسی کے ساتھ برا نہ چاہیں, آپ کے ساتھ ہوگا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو بیسکلی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ برا کرو گے تو برا ہوگا, تو کیا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ برا ہو رہا ہے لازمی ہے کہ اس نے برا ہی کیا ہوگا؟ کیونکہ شریف لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. آزمائش ہے. صحیح. وہ تو ایک ریلیجس ہمارا وہ ایک بلیو ہے اور ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں, لیکن وہ تو ایک اللہ میاں کی آزمائش ہے نا. دیکھیں ہر چیز, اگر کوئی چیز بری ہوتی ہے تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ میاں کی طرف سے آزمائش ہے, اور اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ میاں ہم سے خوش ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بولی ہے. مجھے قصہ یاد آ گیا. امریکہ میں مجھے ایک دفعہ کافی سال پہلے ایک گورے نے پوچھا کہ ہمارے پاس جیزس ہے, ہندوؤں کا اپنا ہے, کرسچینٹی ان کا, اور آپ کے پاس اللہ کو تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں, آپ کو اللہ کے بارے میں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں تو صرف آپ کو کہا گیا ہے, تو آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ اب اس کا جواب اگر آپ سوچیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ہے, تو میں نے اس کو اپنی جو بھی میری عقل کہتی ہے, میں نے اس کو یہ کہا کہ میرے ساتھ اگر کوئی برا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں, میری ٹریفک میں ہوں, مجھے اس وقت بیماری نہیں ہے, میں ہر چیز بہترین ہوں, میرا ہاضمہ اچھا ہے, میری ہر چیز اچھی چل رہی ہے, میرا دماغ اچھا سوچ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, دیکھیں کئی ایسی چیزیں جو پیسہ خرید نہیں سکتی, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے, عزت ہے.
آپ عزت خرید نہیں سکتے. نہیں خرید سکتے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ جو ہے نا 10 لوگوں سے میری عزت کروا دیں, وہ ہو نہیں سکتا. صحیح. وہ ویسے عزت دیں گے, پیچھے گالیاں دیں گے. تو میرا بہت ایگزامپل ہے, بہت بھری ہوئی ہے ایگزامپل ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عزت اور یہ تمام چیزیں اللہ میاں کی طرف سے, تو اللہ راضی تو پھر تو بندے کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی چیز کا. لیکن اس کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا, ابھی ایک اور چیز لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے انزائٹی اور ڈپریشن کے بیچ میں ہم نے ڈفرینشیٹ کیا لاسٹ ٹائم. انزائٹی کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ ایک پینک اٹیک آپ کو پڑ رہا ہے, لفٹ میں جانے سے آپ کو انزائٹی ہے, پر وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ ہماری بات کلیئر ہو گئی تھی. اب ہے انزائٹی, اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا, ایک تو سائیکیٹرسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, دوسرا ایک شرم کی سے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے دماغ کا علاج کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ فوراً پاگل قرار دے دیا جاتا ہے اس کو. تو کوئی ایسی چیزیں اگر آپ بتا پائیں جس سے بندہ خود ہی پریکٹس کر کے اس کو کنٹرول میں لے آئے. ایگریویٹنگ فیکٹرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگریویٹنگ فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ کی انگزائٹی کو ٹریگر کرتی ہے. ٹریگر کا مطلب یہ کیا چیز آپ کو انگزائٹی کریٹ کرتی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. مجھ سے اگر پوچھے میرا گھر گندا ہو, میری چیزیں آرگنائز نہ ہوں, تو مجھے انگزائٹی نہیں ہوگی, میں اپسیٹ ہو جاؤں گا. انگزائٹی بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, اپسیٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک. کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا ہو کہاں گندگی کدھر ہے, کیا پرابلم ہے, ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. کئی لوگوں کو ٹریفک میں عادت ہوتی ہے, کئی لوگوں کو ٹریفک میں انگزائٹی ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, روڈ ریج میں چلے جاتے ہیں. ہر کسی کا انگزائٹی کا لیول ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا چیز آپ کی انگزائٹی ٹریگر کرتی ہے اور کس چیز کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے اس پرٹیکولر سینیریو میں. اچھا, میڈیکلی کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انگزائٹی جاتی نہیں ہے, جس کو آپ میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں. اب وہ میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں, وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, چلیں اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں آپ کو ٹریگر کرتی ہیں, آپ کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی بات ہے. دوسری بات, آپ کا موڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ کیسا ہے وہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ آفس سے آ رہے ہیں, برا حال تھا آپ کا, آفس میں پریشان تھے آپ, گھر آئے, کسی نے کچھ کہا یا کوئی چیز ہو گئی, آپ ریئیکٹ کر گئے. اب وہ جب ریئیکشن ہے, وہ ریئیکشن بڑا اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا. وہی ریئیکشن ویکینڈ کے اوپر شاید آپ اس کو فیل بھی نہ کریں. وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کا انگزائٹی کا لیول بہت ڈفرینٹ ہے. ویکینڈ کے اوپر آپ ریلیکسڈ ہیں, آپ کا اس وقت آپ کو ٹریگر ہوئے ہوئے تھے تو آپ کے امپلسز ٹریگر ہو گئے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں ہمارے پاس کی, وہ ہے رمضان. رمضان میں عصر کے بعد ذرا آپ ٹریفک کا حال دیکھیں, مطلب ٹچ می ناٹ رہتا ہے, کسی کو چھیڑ کے دکھا دیں وہ گھر چھوڑ کے آ جائے, آپ کو وہ گھر چھوڑ کے آ جائے, یہ حال ہوتا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے روزہ وہ اپنے لیے رکھ رہا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے آپ کو یہی چیزیں تو آپ کی پریکٹس ہے. ہمارے پاس اگر رمضان کو آپ دیکھ لیں, رمضان آنے والے ہیں انشاءاللہ, رمضان کیا سکھاتا ہے؟ یہ تھوڑی سکھاتا ہے فاقہ کریں. رمضان سکھاتا ہے کہ آپ کو فاقہ, آپ بھوکے ہیں, آپ کو اس کے باوجود کیسے صبر کرنا ہے, اس کے باوجود کیسے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اور آپ کو پورا دن اپنے آپ کو کیسے چینلائز کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر. تو یہ تو آپ کو انگزائٹی کو یو شوڈ نو آپ کی انگزائٹی. اور وہ ہیڈ لائن کیا ہے کہ اب میں اپسیٹ ہوں اور اب انزائٹی ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری جو اپسیٹ ہونا ہے وہ انزائٹی میں بدل چکا ہے؟ پیلپیٹیشن, وحشت, گھبراہٹ, پریشانی, شارٹنیس آف بریتھ, سمجھ نہیں آ رہا کسی چیز پہ کیا ہونا ہے, کیا ریئیکشن کرنی ہے. اپسیٹ تو کامن ٹرم ہے نا. آپ نے بچے کو آواز دی, بچے نے آپ کی آواز نہیں سنی, آپ اپسیٹ ہو گئے, آپ نے چیخا کدھر ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انگزائٹی تو وہ چیز ہے کہ آپ نے بچے کو 4 دفعہ آواز دی, آپ نے نوکر کو بلایا, گھر میں ڈھونڈا, بچہ نظر نہیں آ رہا. اب وہ اپسیٹ جا کے انگزائٹی ہو گئی, انگزائٹی جا کے پریشانی, اتنی انگزائٹی اس لیول پہ ہو گئی کہ اب آپ کو فکر ہو گئی کہ بچہ کہاں چلا گیا. تو میرا مطلب یہ چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی, کسی بھی چیز میں آپ کو اپسیٹ ہونا وہ چلی جاتی ہے انگزائٹی کے لیول پہ. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ میں انگزائٹی کریٹ کرتی ہیں, ان چیزوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ کی اوائڈ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں, آپ ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں, میں ایک سینیریو دے رہا ہوں, 2nd فلور پہ آپ ہیں, سیڑھیاں چڑھ کے آپ کو جا رہے ہیں, آپ کے پڑوسی سے آپ کو بالکل نہیں پسند ہے, اور آپ روز جاتے ہیں اور پڑوسی نے روز آپ کے دروازے کے سامنے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے. آپ شروع کے 4 دن اپسیٹ ہوں گے, پھر وہی اپسیٹ انگزائٹی میں پلٹ جائے گی. دیکھیں انگزائٹی اور اپسیٹ میں آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں.
3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक आप अपसेट होंगे कि पड़ोसी ने आपके दरवाजे के सामने गन क्यों डाली, ठीक है। अगर आपने सवाल इंटेलिजेंट पूछा ना, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर इतनी डेप्थ है कि आपने वो सवाल उस लेवल का पूछा। मौज, इस पे सर एक शेर याद आ गया, मौज दरिया से कहता है समंदर का सुकूत। मौज दरिया है, दरिया की मौजें मारती हैं, समंदर रिलैक्स्ड है। मौज दरिया से कहता है समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ठहराव रखें, आप इंटरव्यू के अंदर अपना बेस्ट पॉसिबल बताएं, अपनी चीज़ों को, अपना कॉन्फिडेंस से। देखें, मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ और मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ और लेट से आप आए, आपने नेचुरली वो इंटरव्यू के लिए इसलिए अप्लाई किया है कि आप उस प्रोफाइल को फिट होते हैं ना, इसलिए दिया होगा आपने इंटरव्यू, ठीक है। अब आ गए इंटरव्यू में, अब आप में और 10 और लोगों में क्या फ़र्क होगा। मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि आप में कॉन्फिडेंस है क्या, फिर मैं ये देखूंगा कि ओवर द लास्ट 3 years to 5 years आपने कितनी जॉब्स चेंज की। लेट से आपने 8 जॉब चेंज की, मैं कहूँगा क्या आप मुझसे लॉयल होंगे जब आप 8 लोगों के साथ लॉयल नहीं रहे। पहले के ज़माने में आप नोट कीजिए, हमारे कई रिश्तेदार होते थे, बैंक में काम करते थे, कहीं काम करते थे जी, उन्होंने 40 साल लगा दिए। आज आपको 40 साल के 4 साल वाले नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते कि लॉयल्टी रही नहीं है, लॉयल्टी चेंज हो जाती है टू ऑर्गेनाइजेशन और टू एनीबडी फॉर दैट मैटर। आज के ज़माने में डिवोर्सेस कितने कॉमन है, ठीक है। पहले के ज़माने में तो मंगनी हो जाती थी तो मंगनी टूटना बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो मंगनी तो वो इंग्लिश में प्रोबेशन है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मंगनी हो गई, मंगनी टूट गई, खत्म हो गई, शादी नहीं करते ही कुछ लोग तोड़ने के लिए कि मंगनी कर ली, 1 साल देख लें, हो गई, बिल्कुल बात पर कोई बात नहीं, कोई नो हार्ड फीलिंग्स है। तो मेरा मतलब ये चीज़ें वक्त के साथ बदल गई, ये सही है या वो गलत था, बात उसकी नहीं है। पहले के ज़माने में डिवोर्सेस नहीं होती थी, कम थी। क्यों थी? इसलिए कि ये मालूम था कि शादी हुई है तो उसको निभाना है। किसी की भी शादी परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसको निभाना पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बेहतर है, उसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो फिर वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी सराउंडिंग में जो सारे लोग हैं उनके लिए वो टॉक्सिक हो जाता है। तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की, निभाने वाली। मुझे लगता है जो मोहब्बत है वो बेसिकली निभानी ही पड़ती है। जैसे अगर मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ तो मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, पूछूँ 2 साल नहीं पूछूँ, मैं बेटा ही रहूँगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा तो मैं शायद बहुत टाइम के बाद हस्बैंड ना रहूँ, तो वहाँ मुझे निभाना है। कुछ फितरतन रिश्ते हैं वो हैं, मैं करूँ नहीं करूँ वो तो हैं, बिल्कुल है। तो बेसिकली मोहब्बत, निभाने वाली चीज़ ही मोहब्बत है। औलाद में भी है, औलाद में भी है। माँ बाप भी बास एक सर्टेन टाइम के बाद बाज़ औलाद से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बास के साथ नहीं होते कंफर्टेबल। औलाद है, औलाद सारी ज़िंदगी रहेगी, औलाद को डिनाई नहीं करेंगे। कल के दिन हिस्सेदारी भी होगी तो सबको बराबर मिलेगा, वो एक अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक अगर आप माँ बाप से भी पूछें तो वो कहेंगे मुझे इस औलाद के पास ज़्यादा दिल लगता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसका कोई वो नहीं है। आप उसको किसी भी लेवल से देख लें, मतलब आपके पास 200 शर्ट्स होंगी, शायद 4 ऐसी होंगी जिसको पहनने का आपको बहुत दिल चाहता है, बात उसकी नहीं है। होंगी आपके पास 200, आपको कई खाने चीज़ें होंगी। अब हम बुफ़े में चले जाते हैं, अब बुफ़े में हम हर चीज़ को नहीं चेक करते, वो चीज़ जो हमें ज़रा पसंद होती है ना, हम उसी चीज़ को 3-4 चीज़ें होती है, उसी को हम लेते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं। तो आपको आपकी पसंद की चीज़ ऑटोमेटिकली पता होती है। जहाँ तक आपने निभाने का सवाल का, देखें बीवी का रिलेशनशिप या मियाँ का रिलेशनशिप हमेशा ऑन अ कांस्टेंट बेसिस उसको निभाने वाला पार्ट ज़रूरी है, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट मांगता है। हमेशा वो रिलेशनशिप आपसे तकाज़ा करता है, डिमांड करता है कि जी इस रिलेशनशिप को हमें लेके चलना है, निभाने वाली बात है। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता बाय डिफ़ॉल्ट है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो कहीं नहीं जाता। औलाद का रिश्ता भी कहीं नहीं जाता। अच्छा, इत्तेफाक से जो आपसे जो शो होता है वो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल जो फील है शो की वो ये है कि हम लोगों को बताते हैं कि सक्सेस के बारे में बात करते हैं, फेलियर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम ज़रा उस तरफ आते हैं, 1-2 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए सक्सेस क्या है? अच्छा सवाल है। मेरे लिए पूछ रहे हैं या आपके लिए क्या है? क्योंकि मैं सब लोगों से पूछता हूँ, ये जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उन सबसे उनके लिए जानने की कोशिश करता हूँ। तो सक्सेस एज के साथ, टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ये मेरी लॉजिक। अब कल के दिन, अब आप मुझसे 20 साल बाद मिले, मैं कहूँगा वलीद बगैर छड़ी के उठ जाऊँ मेरी सक्सेस है, मैं सुकून से बाथरूम चले जाऊँ मेरी सक्सेस है, मैं वो अलग सक्सेस है ना। तो वो फैक्टर हर एक स्टेज पे हर स्टेज की सक्सेस डिफरेंट हो जाती है। सही है।
آج پھر وہی ہوا کہ باتیں ابھی بہت ساری ہیں کرنے کے لیے اور ٹائم جو ہے لمیٹڈ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ہمیں ایک اور شو بھی کچھ عرصے میں کرنا انشاءاللہ بالکل کریں گے اگر آپ ٹائم نکالیں تو. تھینک یو سو مچ فہد بھائی, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نہیں تھینک یو ہمیشہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے مجھے بھی, اور آئی ایم شیور لوگوں کو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے, تبھی وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں. تھینک یو. نہیں مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ بڑا اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم باتوں سے بات جو نکلتی ہے نا تو اس سے ہمارا ایک سیشن بڑا اچھا ہو جاتا ہے, بڑا انٹریکٹیو سیشن ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم بلکہ لائف کا سلسلہ کریں گے, لائف کا کریں گے تو ذرا آڈینس کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو. چلیں, تھینک یو جی, اللہ حافظ.